على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما نہل والد ولده خیر من ادب حسن۔ محترم حاضرین جمعہ، اس سے پہلے کہ جمعے کی گفتگو میں آپ کے سامنے تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں، اسی سلسلے کو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آگے بڑھایا جائے گا۔ محترم بھائیوں، اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا، تعلیم ان کو دلانا، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو اچھا ادب سکھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ پہلی کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو عزت دو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ۔ دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی دوسرا تحفہ نہیں دیا۔ اب یہ تعلیم و تربیت اور خاص طور سے بچوں کو ادب سکھانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا۔ اسی تعلق سے چند باتیں، پچھلی گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ بچوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے، چاہے بچہ ہو یا بچی، اس سے ہمارا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، دوری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بہت زیادہ قربت ہونی چاہیے۔ آپ گھر میں جائیے تو بچوں سے بات کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے عناوین ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں۔ ساتھ میں بیٹھ کر چائے پیجیے، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیے، ایسے بھی بیٹھ جائیے کبھی فرصت ہے، اور پھر چلتے پھرتے بھی گویا آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ بچے آپ کے دوست ہیں۔ عصر حاضر کے یہ جو ایج ہے، ماڈرن ایج، اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور بہت خطرناک مسائل ہیں۔ تو اگر بچوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، ان سے تعلق نہ رکھا جائے، ان سے بات نہ کی جائے، ان سے دوستی نہ کی جائے، تو یہ خطرہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کیجیے کہ آپ کے بچے اچھی صحبت میں ہوں، اچھے دوستوں کے دوست بنیں، اچھے لڑکوں کے دوست بنیں۔ اسی طرح اگر بچیاں ہیں تو ان کی دوستی اچھی بچیوں کے ساتھ ہو۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ آدمی اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، طریقے پر ہوتا ہے۔ فلینظر بأیہما یخالل، تو اسے بہت توجہ دینی چاہیے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو بچوں کو خاص طور سے شروع میں رہنمائی کیجیے، کن بچوں کے ساتھ ان کو رہنا ہے، کن بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اگر آپ کے بچوں کا فرینڈ سرکل اچھا ہو گیا تو یقین جانیے کہ آپ کی تعلیم اور تربیت کا کام بہت آسان ہو گیا۔ اس کا ایک اور بھی بہترین طریقہ ہے کہ جو اسلامی جماعتیں ہوتی ہیں، جو تنظیمیں ہوتی ہیں، جو جمعیتیں ہوتی ہیں، ان سے اپنے بچوں کو جوڑا جائے۔ بچوں کی بھی تنظیمیں ہیں، بچیوں کی بھی تنظیمیں ہیں، خواتین کی بھی تنظیمیں ہیں۔ اس میں اگر ہم نے اپنے بچے کو جوڑ دیا، اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، اچھی تنظیموں کے ساتھ جوڑ دیا، تو تربیت کا معاملہ بہت آسانی سے حل ہو جائے گا۔ دوسری بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ بچوں کو اچھا ادب سکھانا ہے۔ یہ اچھا ادب کیا ہے؟ اچھے ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہر کام سلیقے سے کرے، ہر کام اچھے انداز سے کرے۔ جیسے مثلا شروع میں جن چیزوں کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ گفتگو کر رہا ہے،
بات کر رہا ہے تو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی زبان خراب نہ ہو. بعض لوگ جب بچے گالیاں بکتے ہیں یا بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اچھا لگتا ہے آدمی کو. لوگ اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں, دیکھو یہ کیسے بول رہا ہے, یہ کیسے ڈانٹ رہا ہے, یہ کیسی موٹی موٹی گالیاں دے رہا ہے. تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ بچہ اتنا چھوٹا بچہ اور یہ تو بڑا اسمارٹ ہے اور بہت تیز ہے, دیکھو کیسی کیسی باتیں سیکھ رہا ہے, بہت چیخ کر چلا کر بول رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے. تو بعض والدین اپنی نادانی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. شروع ہی میں متوجہ کر دیجئے بچے کو, ایک بار دو بار اگر آپ شروع میں ٹوک دیں گے, جیسے ہی بچے کی زبان پہ کوئی رف, کوئی سخت جملہ آیا, کوئی خراب زبان پر اس کے الفاظ آئے, فوراً متوجہ کر دیجئے, بیٹا ایسے نہیں بولتے, ایسے بولتے ہیں. بار بار آپ اس کو وہ ادب سکھائیے. دیکھیے زبان کے تعلق سے بہت ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اپنی زبان ہم تمام لوگوں کو بھی اور پھر اپنے بیوی بچوں کی بھی. اس سے پہلے زبان سے گفتگو کے تعلق سے ایک بار میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح سویرے تمام اعضاء, بدن کے جتنے عضو ہیں, جتنے پارٹس ہیں, وہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہے تو ہم سب خیریت سے. ہاتھ, پیر, آنکھ, ناک, یہ جتنے آرگنز ہیں یہ سب کے سب زبان کے سامنے دست بستہ ہو جاتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری خیریت تمہارے ہاتھ میں ہے, اگر تو صحیح رہے تو ہم سب خیریت سے رہیں گے, لیکن اگر تو بگڑ گئی تو پھر کسی کی خیریت نہیں. تو زبان کے سلسلے میں چند امور ہیں جن پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ضرورت کے مطابق گفتگو کی جائے, بہت زیادہ نہ بولا جائے. یہ عادت شروع ہی سے خراب ہوتی ہے بہت زیادہ بولنے کی. اور بچوں کو ہمیشہ کہا جائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے منہ جو ہے, زبان ایک بھی ہے اور کان دو دیے ہیں. سننا زیادہ چاہیے, بولنا کم چاہیے. سننے کی عادت ڈلوائیے. آپ دیکھیے بعض لوگ, کبھی کبھی ہم لوگ جاتے ہیں کچھ لوگوں سے ملنے مجلسوں میں, تو سمجھ میں آتا ہے کہ تربیت میں کہیں ان کی ایک کمزوری رہ گئی ہے. اب آپ گئے تھے ان سے ملنے اور انہوں نے آپ سے کچھ نہیں سنا, خالی اپنی سناتے رہے, سانس لینے کا موقع نہیں دیا. ایک بات ختم نہیں ہوئی کہ اگلی بات شروع ہو جاتی ہے. آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ ان کے پاس رہ کر چلے آئے, آپ نے اپنی کوئی بات ان کے سامنے نہیں رکھی, ان کی نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی جو کام کی تھی, بے کام کی تھی, سب سن کر آپ واپس چلے آئے. تو بچوں کو تربیت دیجیے کہ ضرورت کے مطابق بولنا چاہیے. جب وقت ہو, بڑے بول رہے ہوں تو بڑے کا مطلب عمر کے میں بڑے, عہدے میں بڑے, ہمارے بزرگ, ہمارے لیڈر, ہمارے علماء, ہمارے معززین, اگر یہ بول رہے ہوں تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کم بولیں, خاموش رہیں, تاکہ ان کی باتیں ہم زیادہ سے زیادہ سنیں. پہلی چیز یعنی کم بولنا. دوسری چیز یہ ہے کہ سچ بولنا. یہ آفت الحدیث الکذب, گفتگو زبان کی سب سے بڑی آفت جھوٹ بولنا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نفرت ہو جاتی تھی. حالانکہ آپ دیکھیے کتنا انسانوں سے محبت کرنے والے تھے, لوگوں سے قریب رہنے والے تھے, لیکن اگر کسی کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفرت کرتے تھے, کراہیت اور بیزاری کا اظہار کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں, اس کے قریب بھی نہیں رہتے. یعنی فرشتے جو بہت پاکیزہ مخلوق ہیں, جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہماری حفاظت کرتے ہیں, نہ جانے کتنے ان کے فوائد ہیں, اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو فرشتے ہم سے میلوں دور چلے جاتے ہیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آدمی جھوٹ میں مبتلا ہو تو پھر ہر برائی میں مبتلا ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جھوٹ کیا ہے؟ تمام برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے. گھروں میں عام طور سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ بولنا اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ابو سے یا اپنی امی سے. دیکھتے ہیں کہ ایک بات جو نہیں ہوئی ہوتی ہے، ایک معاملہ جو نہیں ہوتا ہے، آج کل تو خاص طور سے فون کا زمانہ ہے تو لوگوں کو جھوٹ بولنے میں بڑی آسانی ہو گئی ہے. ہوتے کہیں ہیں، بتائیں گے کچھ اور، معاملہ کچھ اور ہوگا، کچھ اور معاملہ بتائیں گے، تو سامنے والا تو یقین کر لیتا ہے. لیکن جو چھوٹا بچہ ہے یا اور بچے ہیں مزے کی عمر کے ہیں، وہ بچے بھی اس جھوٹ کو سنتے رہتے ہیں اور جھوٹ کے تعلق سے ان کی نفرت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی جھوٹ بولنے لگتے ہیں. اگر بچے کبھی جھوٹ بولیں ہمارے سامنے تو فوراً ان کو محبت کے ساتھ متوجہ کیجیے، اور اگر بار بار بولے تو سختی کیجیے، تعلق ختم کر لیجیے، سخت وارننگ دیجیے کہ دیکھو میں سب برداشت کر سکتا ہوں، جھوٹ نہیں برداشت کر سکتا. تم پیسہ گھر سے نکال کر لے گئے، تم کو ضرورت تھی، پوچھا گیا کہ یہ پیسہ رکھا تھا کون نکال کے لے گیا، سامنے آؤ کہو ابو مجھے ضرورت تھی، میں نے آپ سے نہیں پوچھا، میں نکال کر لے گیا، یہ گوارا ہے. کوئی اور نقصان تم سے ہو گیا، تم گئے، گاڑی تمہاری کہیں لڑ گئی، بائک تمہاری کہیں گر گئی، کچھ نقصان ہو گیا، تم سچ سچ بات بتا دو، جھوٹ مت بولو. اگر آپ نے جھوٹ کا دروازہ بند کر دیا تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے بچے کے اندر بہت ساری اعلیٰ اخلاقی خوبیاں پیدا ہو جائیں. تیسری بات یہ ہے زبان کے تعلق سے کہ شروع سے پریکٹس کروائیے بچوں کو، اطمینان سے بولیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے معاملے، آپ تو ہر معاملے میں آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، زبان کے معاملے میں تو انتہائی درجے کے نمونہ ہے. آپ کی زبان بڑی نرم ہوتی تھی، لہجہ بڑا نرم ہوتا تھا. کبھی بہت زیادہ اگر غصہ آ گیا تو چہرے پر تلتماہٹ کے آثار ہوتے تھے لیکن زبان پر آثار نہیں ہوتے تھے. اسی لیے بعض وہ لوگ جو مدتوں پیارے نبی کے ساتھ رہے، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا لیکن آپ نے کبھی مجھے اف بھی نہ کہا، یعنی لہجے میں کبھی سختی بھی نہیں آئی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو نرمی ہے، الرفق، چاہے زبان کی نرمی ہو، چاہے رویے کی نرمی، مزاج کی نرمی ہو، الرفق لا یاتی ہے الا الخیر، نرمی ہمیشہ خیر اور بھلائی لے کر آتی ہے. ایک آدمی نے آپ سے سختی سے گفتگو کی، آپ اس سے زیادہ ٹائٹ ہو گئے، آپ نے اس سے زیادہ سخت جواب اس کو دے دیا، بات بگڑ جائے گی. ایک آدمی نے سختی کر دی، آپ خاموش ہو گئے. آپ نے اور بہتر انداز میں گفتگو کی، آپ نے معذرت کر لی، آپ کی غلطی بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے میری غلطی ہے، بھائی معاف کرو، یا آپ نے اس سے اچھی باتیں کی. تو یہ ایسی چیز ہے، یہ اگر عادت آپ کے اندر، آپ کا لہجہ اگر نرم ہو گیا تو یقین جانیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے. نرمی یہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو دے دے وہ دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے. گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ نرمی، والدین کے ساتھ نرمی، پڑوسیوں کے ساتھ نرمی، اور پھر جب باہر ہم نکلتے ہیں تو پھر سماج میں جتنے لوگوں سے ہمارے تعلقات آتے ہیں ان سے نرم انداز میں گفتگو کرنا. تو بچوں کو اچھی زبان سکھانا، اور ہماری جو زبان ہے اردو زبان، یہ تو بڑی میٹھی بڑی لذیذ زبان ہے. آپ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اجنبی ہم سے ملاقات کرتا ہے اور چند منٹ کی گفتگو میں وہ ہم سے کتنا قریب ہو جاتا ہے، ہم اس کو اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں. تو شروع سے آپ بچوں کے اوپر توجہ دیجیے. اگر وہ بہت جلدی جلدی بول رہے ہوں، اگر وہ بہت تیز آواز میں بات کرنے کے عادی ہو رہے ہوں، وہیں روکیے آپ، بیٹا اس لیے آرام سے بولتے ہیں، اطمینان سے بولتے ہیں، نرم انداز میں بولتے ہیں، ایسے جواب نہیں دیا جاتا ہے، اتنے سخت انداز میں نہیں بولا جاتا.
اس سے منع کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. یہ باتیں آپ بچوں کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ بچوں کی زبان بہتر ہوگی. تیسری چیز ہے میرے بھائیوں کہ بچوں کو اچھی تعلیم دلانا. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا وسیع موضوع ہے تعلیم. ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی تعلیم گاہیں نہیں ہیں، ایسے اسکول نہیں ہیں جہاں دونوں طرح کی یعنی دینی تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں ایک ساتھ بہت اچھی مل جائے، ایسے ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں. حالانکہ اگر ہم کوشش کرتے تو ایسے ادارے ایسے اسکول ہم بنا سکتے تھے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جن لوگوں نے وہ تعلیمی ادارے کھول رکھے ہیں اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے مذہب ہم سے الگ ہیں، جن کی قدریں ہم سے الگ ہیں، جن کے یہاں اچھے برے کا معیار ہم سے الگ ہے، جن کی تہذیب ہم سے الگ ہے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کہاں دلائیں اور کیسے دلائیں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اپنے شہر کی سطح پر دیکھ لیجئے اسکولوں کا جو حال ہے اور خاص طور سے مسلم بچوں کی تعلیم کی جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے. اگر ایک جائزہ آپ کو لینا ہو کبھی مسلم بچوں کی تعلیمی صورتحال کا، آپ شہر کے 5-6 بڑے جو اچھے اسکول ہوں وہاں چلے جائیے. دیانت داری کے ساتھ آپ جو ہیڈ ماسٹر ہو یا کلاس ٹیچر ہو اس سے کہیے کہ 10 رینکر جو بچے ہیں کلاس کے ان کی ذرا لسٹ دے دیجیے. آپ یقین جانیے شاید ہی کوئی مسلمان بچہ آپ کو. ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن تعلیم کے نام پر وہ تقریباً خالی ہاتھ ہیں، بے بہرہ ہیں، نہ ان کو کوئی زبان آتی. آپ کسی بھی میڈیم کے بچے کے پاس جو 8ویں ایک امید رکھی جا سکتی ہے کہ 7ویں 8ویں کا بچہ اپنا مدعا، اپنا مافی ضمیر، اپنی بات لکھنے اور کہنے کی استعداد اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی. آپ 7ویں 8ویں 9ویں کے بچے کو کبھی بیٹھا لیجئے اور کسی ایک زبان میں آپ کہیے کہ اس موضوع پر ذرا 5 لائن لکھ کر مجھ کو دکھا دو. بڑی خراب صورت ہے. پھر ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھیڑ چال چلتے ہیں. دیکھا کہ پڑوسی کے بچے، بلڈنگ میں رہنے والوں کے بچے فلاں اسکول میں جا رہے ہیں تو ہماری کوئی سوچ نہیں ہے. وہ اسکول بہت بڑا اسکول ہے، فیس بہت زیادہ لے رہا ہے کہ اس کا مطلب وہاں کی پڑھائی بہت عمدہ ہے. میرے بھائیوں یہ بات ذہن سے نکال دیجیے. تعلیم پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور پھر اس تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم کا مطلب ہے قرآن مجید ناظرہ، دعائیں، نماز وغیرہ پڑھنے کا طریقہ. ہم اسی کو بس دین سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے بچے نے اتنا کر لیا تو اس کی دینی تعلیم مکمل ہو گئی. میرے بھائیوں یہ ہمارا تصور اور خیال بھی غلط ہے. شروع ہی سے بچوں کے ذہن میں دین کا وسیع تصور پیدا کرنا چاہیے. یہ دین ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. چاہے ہم گھر میں ہیں، یہ ہم لباس پہن رہے ہیں، اس لباس کے سلسلے میں بھی ہمارے دین کی رہنمائی ہے. پہلے دن سے بچے کو معلوم ہونا چاہیے، بچی کو معلوم ہونا چاہیے کون سا لباس ہم پہن سکتے ہیں، کون سا لباس نہیں پہن سکتے ہیں. کھاتے پیتے ہیں ہم، کھانا پینا انسانی ضرورت ہے. بچے کے ذہن میں حلال حرام کا کانسیپٹ واضح ہونا چاہیے. کچھ کام ہیں جن کا کرنا بطور مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے، جنہیں فرائض کہا جاتا ہے. ان فرائض کا علم ہمارے بچے کو ہونا چاہیے. دیکھیے پہلے دن سے جب ہمارا بچہ 5 سال 7 سال کا ہو، غسل کا طریقہ اسے یہ نہ معلوم ہو کہ فرض یہ ہے، سنت یہ ہے، نفل یہ ہے، یہ تو بعد میں معلوم ہو جائے گا. لیکن والدین سکھائیں کہ بیٹا جب غسل کرنے جاؤ تو اسلامی طریقہ یہ ہے. صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ شاور کھول دیا جائے اور اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور انجوائے کریں. یہ طریقہ نہیں ہے. بچے کو بتانا پڑے گا کہ غسل جب شروع کرتے ہیں تو کیسے شروع کرتے ہیں، وہ کون سے پارٹس ہیں جن کو پہلے دھوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو ہے کیسے پورے بدن کو ہم بھگاتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہم غسل کرنے جاتے ہیں
تو ہمارے ذہن میں انٹینشن اور نیت ہوتی ہے پاکی کی. اگر وہ نیت نہ ہو تو ہم 2 گھنٹہ تک نہاتے رہیں اور نہا کے نکل آئے لیکن ہم ناپاک کے ناپاک ہوں. تو ایک ایک چیز کے سلسلے میں دین کیا ہے، یعنی یہ کہ ہر وقت ہم دین پر عمل کر رہے ہیں. تجارت کر رہے ہیں وہاں بھی دین ہے، ملازمت کر رہے ہیں وہاں بھی دین ہے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں وہاں بھی دین ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں وہاں بھی دین ہے. تو دین کا ایک واضح اور کمپلیٹ کام جو تصور ہے وہ ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں پیدا کریں. انشاءاللہ اس تعلق سے مزید گفتگو آئندہ بھی کی جائے گی. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اولاد کے تعلق سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.